حضور معصوم ملت کے چہلم کے تعلق سے تمہیں یہ بتایا گیا کہ حضور معصوم ملت کے چہلم میں ڈھول کو جائز کہا گیا. میں بالکل کلیئر کرتا ہوں کہ میرے والد واجب کے بزرگوار حضور معصوم ملت کے چہلم سے ڈھول کو جائز نہیں کہا گیا. جو کہتا ہے پکا فراری جھوٹا ہے. اگر اصلی ہے تو جب چاہے جہاں چاہے بھیا کے سامنے آ جائے بیٹھ کے ثابت کر دے. تو پھر کیا کہا گیا؟ اعلان کو جائز کہا گیا. کس کو جائز کہا گیا؟ اعلان ڈھول سے اگر کیا جائے تو یہ جائز ہے. یہ بات کہی رخصت ہے, یہ بات کہی گئی. اعلان ڈھول سے اگر کیا جائے تو اس کی شریعت میں رخصت ہے, یہ بات کہی گئی. ڈھول کو جائز نہیں کہا گیا بلکہ جائز اعلان کو کہا گیا. کائے کے ذریعے سے, ڈھول کے ذریعے سے اگر اعلان کیا جائے تو اس کی رخصت ہے. اب اعلان دہل, طبل, ڈھنڈورا, ڈھول اس سے کیا جائے اور اس کو جائز کہہ دیا جائے تو ہم کو کہا جائے کہ ہم ڈھولک باز ہیں. ہم ڈھول باز ہیں جی. ابھی ہم ڈھول بجاتے ہیں تمہارا صحیح سے. ابھی ڈھول نہ بجائیں تمہارا تو دیکھنا تب صحیح سے کہنا کہ ڈھولک باز ہیں. ہم کو کہا جاتا ہے ہم ڈھولک باز ہیں. اے ڈھولک باز مولانا سن لو, آؤ سناؤ. تم اپنی سناؤ گے, ہم رضا کی سنائیں گے. پھر بتاؤ کہاں جاؤ. ہم نے کیا کہا؟ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں. اعلان کے لیے ڈھول کی بات کہی گئی, ڈھول کو جائز نہیں کہا گیا. ذمہ داری سے بات کرو. مطلب ڈھول ناجائز تھا, ہم ابھی بھی ناجائز مانتے ہیں, لیکن بات اعلان کی آئی. اور وہ جو مفتی صاحب نے کہا تھا نا کہ بات تقابل میں کہی گئی تھی, اسے تو ہضم ہی کر گئے. ایسے نہیں کر گئے, اب میں آگے نہیں بولوں گا, بس سمجھ جانا. جیسے پتہ نہیں کیا کیا نکل جاتی ہے, ایسے نہیں کر گئے. لیکن اعلان کے لیے ڈھول جائز کر دیا تو کہنے لگے اب ان سے کہو کہ اپنے جنازے کا بھی اعلان ڈھول سے کروائیں, اپنے جلسے کا اعلان بھی ڈھول سے کروائیں, اپنی فلاں چیز کا اعلان بھی ڈھول سے کروائیں. اچھا ابھی بجاتے ہم تمہارا ڈھول, ابھی بتاتے ہیں کیسے کیسے تم سے بھی ڈھول کا اعلان نہ کروا دیں. یہ ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24. اتنے کمزور حملے مت کیا کرو بھیا کہ 1 منٹ میں بھسٹ ہو جائے. حملہ مضبوط کیا کرو تاکہ کچھ دن تو چلتا رہے. ڈھول کے اعلان کرنے کو جائز کہہ دیا, ڈھولک باز ہے, ڈھول بجاتے ہیں, ڈھول کو جائز کہتے نہیں. جھوٹ نہ بولا کرو. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. فراڈ مت کرو. وہ بالے میں خالی پمپ سے ہوا مت بھرو کہ جو پمپ سے ہوا بھرے ہوئے غبارے ہوتے ہیں وہ تیلی سے پورے ختم ہو جاتے. اگر تمہیں چاہیے تو غوث اعظم کا سہارا لو, غریب نواز کے دامن کا سہارا لو, کہ جو ان دامنوں کے سہارے میں آ جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب. واہ واہ زندہ باد. آئیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں ایک سوال ہوتا ہے, ہم سے کیا کہا جاتا ہے؟ پپرا والوں سے کہو جلسے کا اعلان پوسٹر سے نہ کرے, ڈھول سے کرے. اچھا آؤ اعلیٰ حضرت سے بھی یہ کہو بیٹا, کہو اعلیٰ حضرت سے, کہو اعلیٰ حضرت سے, کہو اعلیٰ حضرت کو بھی ڈھولک باز, کہو اعلیٰ حضرت کو بھی ڈھول والا, لگاؤ اعلیٰ حضرت کے گنبد میں بھی ایک ڈھول کا فوٹو, چشمہ کرو. کیوں؟ کیونکہ جو دکھانے جا رہا ہوں نا اس سے تمہارے طوطے نہ اڑ جائیں تو بات کریں. جلسے کا اعلان کریں ڈھول سے, جلسے کا اعلان کریں ڈھول سے. سنو, اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا, زور سے بولو, زور سے بولو. سوال ہوا حضرت کار خیر یعنی اچھا کام مثل وعظ وغیرہ جیسے کہ تقریر وغیرہ کے واسطے دہل یعنی ڈھول سے خبر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کائے سے اعلان کرنا, کائے سے اعلان کرنا, یہ بھیا نہیں کہہ رہے, فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. ہاں, ڈھول سے اعلان کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی ایسا مقام ہو کہ وہاں عوام الناس بہت ہی دین کے مسئلے سے ناواقف ہوں اور وہاں کوئی علیم
جا کر، علیم کا مطلب عالم، پڑھا لکھا جاننے والا، کوئی عالم جا کر وہاں پر کوئی علیم جا کر ڈھنڈورا پٹوائے کہ میں فلاں روز بحث کروں گا، فلاں روز تقریر کر بھائی ہم، جاؤ ڈھنڈورا پیٹو ڈھول لے کے، پھلا گاؤں جاؤ، پھر پھلا گاؤں جاؤ، پھر پھلا گاؤں جاؤ، اور ڈھنڈورے سے جلسے کا اعلان کر کے آؤ۔ کیسے اعلان کر کے آؤ؟ کیسے اعلان کر کے آؤ؟ دوہل بمانا ڈھول، اعلان کر کے آؤ سے۔ اب بتائیے ایسی صورت میں جائز ہوگا یا نہیں؟ بینو توجرو، بیان فرمائیے اجر پائیے۔ سوال کیا گیا کہ ڈھول کا اعلان، جلسے کا اعلان، جلسے کا اعلان اگر دوہل ڈھول ڈھنڈورے سے کروایا جائے تو بتائیے جائز ہے کہ نہیں؟ اب یہ میران بھیا نہیں کہہ رہے بلکہ اعلیٰ حضرت بولے الجواب ظاہر جواز ہے۔ کیا ہے ظاہر؟ کیا ہے؟ کائے کا اعلان؟ جلسے کا۔ کائے سے؟ ڈھول سے۔ کیا ہے حضرت ظاہر؟ ظاہر جواز ہے۔ فرماتے ظاہر نہیں ہے کہ جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت جلسے کا اعلان ڈھول سے کرنے کو جائز کہیں، کہو اعلیٰ حضرت کو ڈھولک باز، اب بولو اعلیٰ حضرت کو ڈھولکیا باز، اب کہو اعلیٰ حضرت نے ڈھول کو جائز کہا۔ اگر کہو گے تو ہم جواب یہی دیں گے بے وقوف، یہاں پر بھی ڈھول کو جائز نہیں، اعلان کو جائز کہا گیا ہے، اور معصوم ملت کے چہلم میں بھی ڈھول کو جائز نہیں، اعلان کو جائز کہا گیا ہے۔ جو وہاں کہا گیا اپنے پاس سے نہیں، رضا کی کتاب سے دکھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ظاہر جواز ہے، اور بذریعہ اشتہار اعلان عن سب، بہتر تو یہ تھا کہ اشتہار سے اعلان کرتے، پوسٹر سے اعلان کرتے، مگر اس کی جگہ اگر ڈھول سے اعلان کر دیا تو غلط نہیں۔ اب آگے اعلیٰ حضرت 3 حوالے نقل فرماتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، 3 حوالے، میں تیسرا حوالہ پڑھنے جا رہا ہوں تاکہ حالتیں مکمل خراب ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو ثابت کرنے کے لیے جو تیسرا حوالہ دیا، فرماتے سنیے غور سے سنیے، رد المحتار میں ہے۔ کون سی کتاب؟ ایک بات بتا دیں، کل اگر کوئی مجھ سے حسد رکھنے والا مولانا صاحب، کوئی حضرت جی اگر یہ کہیں میران بھیا بھی ڈھول کو جائز کہہ گئے تو گریبان تھام کے اتنا جواب ضرور دے دینا، نہ تھامنا گریبان، چلو ٹھیک ہے میں نہیں کہوں گا، رہنے دو مولانا صاحب بھائی کو کہہ دیں گے توہین ہوگا یہ ہماری، ان کا کام ہے مولوی کو توہین کرنا، ان سے اتنا کہنا فتاوی رضویہ پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے، اعلیٰ حضرت پہ کیا حکم لگاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے، میں کیا کروں کہ فتاوی رضویہ نہ مانوں، کہ یہ پھاڑ کر پھینک دیا جائے، کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، کہ یہ شریعت کی اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ میں چھپا نہیں ہے، اگر ہم دکھائے مجرم ہو جائے، رضا لکھ کر چلے جائے تب مجرم نہ ہو۔ یہ تماشا نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا سب اسی کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو؟ ہم قائل نہیں تھے یہ سب دکھایا جائے، مگر اتنا واویلا مچایا گیا، یہ پہلے دن سے ہمارے پاس حوالہ موجود ہے، مگر اس کے قائل نہیں تھے یہ سب دکھایا جائے، ٹھیک ہے کہہ رہے مگر اتنا تم نے ظلم کر دیا، اتنا ظلم کر دیا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ کہ میں نے کچھ دن پہلے کچھ لوگوں کو سنا، معاذ اللہ، کیا کہہ رہے ہیں ڈھول بجانے والوں کے لیے؟ میں ان کی طرفداری نہیں کرتا، مگر جملوں کی گرفت ضرور کرتا ہوں، ہوش میں رہ کے بات کرو، پاگل نہ بن جاؤ۔ کیا بولے؟ بولے تم اپنے گھر میں اپنی میت پہ ڈھول بجاؤ گے؟ کیا حسین ذی وقار کا جسم پاک اس کو میت کہو گے؟ شرم نہیں آ رہی ہے؟ ڈوب کے مر نہیں گئے؟ ہم اپنے پیر کے جنازے کو میت نہ کہیں، اپنے باپ کے جنازے کو میت نہ کہیں۔ وہ شہزادہ رسول جس کے جسم پاک کو مصطفیٰ چوما کریں، جس کے جسم اطہر کو مصطفیٰ کندھے پہ بٹھایا کریں، جس کے دست پاک سے مصطفیٰ اپنی ظلمیں تھمائیں، جس کو آقا بوسہ دے، اس کے جسم کو تمہیں میت کہتے ہوئے شرم نہ آئی؟ کان کھول کر سن لو، میرے حسین کا جسم میت نہیں بلکہ رسول کے جسم کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ہے، مصطفیٰ کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، اور کان کھول کر سن لو، میت تمہارے گھر میں ہوگی، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہمارے تکبیر، نعرے رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت، میت کہتے ہوئے شرم نہ
دین جاتا ہے، پہلے ادب جاتا ہے پھر دین جاتا ہے۔ لہذا جملے سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ امام حسین کا جسم پاک، علماء فرماتے ہیں جب امام حسین کے جسم اطہر پر تیر کے زخم لگے اور وہ نیچے تشریف لائے تو اس کو یہ مت کہو کہ حسین گر گئے، نہیں، بلکہ یہ کہو میرا حسین زمین پر تشریف لے آیا۔ یہاں تک ادب کیا گیا کہ میرا حسین زمین پر تشریف لے آیا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین گرا نہیں ہے، گرتے ہوئے اسلام کو اٹھایا ہے، مرا نہیں ہے، مرتے ہوئے دین کو زندگی میرے حسین نے عطا فرمائی ہے۔ غریب نواز نے اعلان کر دیا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، سن لو شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین۔ واہ زندہ باد۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، 2 گھنٹے کی بات کہی تھی، غالباً 2.5 سے 3 گھنٹے ہو گئے۔ سن لیجیے آخری بات، ماشاءاللہ کمال تو یہ کہ سب بیٹھے ہیں، ایک کو جاگنا ہی ہے، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ حضرت کو حضور معصوم ملت نے صلح کلیت اور وہابیت کا ڈھول بجانا اچھے سے سکھایا ہے۔ وہابیت کا ڈھول ہم خود بجا دیتے ہیں، صحیح سنو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسئلے کو بیان کر کے کہ اگر جلسے کا اعلان ڈھول سے کر دیا گیا تو یہ جائز ہے ناجائز نہیں ہے، اس کے اندر حوالہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں رد المحتار میں ہے وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ قَبَلُ الشَّهْرِ فِي رَمَضَانَ لِإِيقَاظِ النَّائِمِينَ لِلسُّحُورِ كَبَوْقِ الْحَمَّامِ۔ تام فرماتے ہیں سن لو، کان کھول کر جان لو، علم فرماتے ہیں واللہ تعالی علم، یہ بھی مناسب ہے کہ سحری کرنے والوں کے لیے سحری کے وقت ڈھول بجانا سونے والوں کو جگانے کے لیے جائز ہے۔ طبل السحر لإيقاظ النائمين سبحان اللہ وينبغي أن يكون طبل السحر في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام۔ یہ بھی مناسب ہے کہ سحری کرنے والوں کے لیے سحری کے وقت ایک منٹ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ کیا بولے محرم کا اتنا مبارک مہینہ اور ڈھول؟ ہم نے کہا رمضان کا اتنا مبارک مہینہ اور سحری میں ڈھول، اور اجازت دینے والے اعلیٰ حضرت، جائز لکھنے والے اعلیٰ حضرت، فتاوی رضویہ جلد نمبر 24۔ اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو میری کوئی خطا نہیں ہے، چراغ جلا کے میں نے رکھ دیے ہیں راہوں میں، اب کوئی راستہ بھٹکے یہ اس کی قسمت ہے۔ یہ ایک حوالہ دکھا کے جا رہا ہوں اور یہ بھی بتا دوں بہت سے حوالے ابھی اور بھی موجود ہیں، لیکن ہم پھر یہی کہیں گے ہم ان پر بحث زیادہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں گالیاں دی جائیں، ہم صفائی کے قائل نہیں، ہم مصطفیٰ کے عشق کی بات کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، سن لیجیے کان کھول کر، یہ بھی مناسب ہے کہ سحری کرنے والوں کے لیے رمضان میں اتنا مبارک مہینہ، اتنا مبارک، سحری کرنے والوں کے لیے سحری کے وقت ڈھول بجانا سونے والوں کو جگانے کے لیے جائز ہے۔ سبحان اللہ، پتہ چل گیا۔ اب پوچھو اعلیٰ حضرت سے کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ڈھول کو جائز کہہ دیا تو جواب ملے گا نہیں، ہم نے ڈھول جائز نہیں، سحری کے اعلان کو جائز کہا ہے، اعلان کرنے کو جائز کہا گیا ہے۔ یہی طریقے سے میرے والد بزرگوار حضور معصوم ملت کے چیلن میں ڈھول کو جائز نہیں، اعلان کو جائز کہا گیا ہے، اور یہ اعلان اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں جائز لکھا۔ اب مجھے بات بتائیں گے آپ، اور سنا آپ نے مسئلہ پوچھا کس کے لیے گیا تھا کہ ایک مولانا صاحب نے جلسے کے اعلان کے لیے ڈھول پٹوایا، کیا یہ جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جواب کیا فرمایا؟ ہاں جائز ہے۔ اب جو اعلیٰ حضرت کو ماننے کی بات کرتا ہے اور ہمارے بارے میں ڈھولک باز کہا جس نے، ہم اس سے کہیں گے کہ اب ذرا ان سے بھی پوچھو ڈھول کا خرید رہا، کب خرید رہا بھائی ڈھول؟ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا
کہ فیکٹری کھول لو ڈھول کی. کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا. یہی کہا نا تم نے. کیا پپرا والوں سے پوچھو ڈھول کب خرید رہو؟ تو پپرا والوں سے مت پوچھو, اعلیٰ حضرت سے پوچھو ڈھول کب خرید رہو. تو یہ شریعت کا مذاق ہوگا. مسئلہ بیان کرنا اور ہے اور مسئلے کا مذاق بنا دینا اور. مثال کے طور پر کوئی میرے پاس آیا, اور سے سننا بس وقت زیادہ ہو گیا, اور 2-3 لوگ میرے پاس بیٹھے تھے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر ہم مر رہے ہیں اور شراب کے ایک گھونٹ کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نہیں بچا سکتی, میں مختصر میں بتا رہا ہوں, تو کیا شراب کی رخصت ہم پی لیں؟ تو ہم کہیں گے ہاں, جان بچانے کے لیے یا گھونٹ شراب سے اگر جان بچ سکت ہے اور تم کا پکا معلوم ہے تو ایک گھونٹ شراب پینے کی رخصت ہے. کیا کہا جائے گا؟ رخصت ہے, مگر جان بچانے کی. اب ہمارے پاس تو مسئلہ پوچھنے والا پوچھ کے چلا گیا, ہم نے جواب کیا دیا؟ ہاں, اگر جان بچانے کے لیے ایک گھونٹ شراب پینا پڑے تو رخصت ہے. اب جو برابر میں صاحب بیٹھے تھے وہ اٹھ کے باہر گئے اور جا کے کہنے لگے وہ دیکھو الجامعۃ الحشمتیہ کے کمرے میں مہران بھیا بیٹھے ہیں, کہہ رہے ہیں شراب پینا جائز ہے. اب اس مکاری کا کیا علاج ہے؟ اس 420 کا کیا علاج ہے؟ میں نے تو نہیں کہا شراب پینا جائز ہے, میں نے کہا ہاں اگر جان جا رہی ہے تو شریعت نے رخصت دی ہے کہ جتنے سے جان بچ جائے اتنا استعمال کر لیا جائے. باہر جا کے جو یہ کہے کہ اندر بیٹھ کے وہ شراب جائز کر رہے ہیں, مکار وہ باہر والا انسان ہے. لہٰذا یاد رکھنا, ہم نے نہیں کہا, اعلان کی بات کہی گئی وہیں تک رکھے. بس آخری بات آپ سے کہیں گے, جو یہ بتانا تھا بتا دیا. اب چاہے ڈھیلک باز کہو یا ڈھیل باز کہو, مگر کان کھول کر سن لینا, ہم وہابیت کا ڈھیل بجاتے رہیں گے, سلاکلیت کا ڈھیل بجاتے رہیں گے, بول کھولتے رہیں گے, حسین کا تعزیہ رکھتے رہیں گے اور نعرہ لگاتے رہیں گے فیضان صدیق اکبر, فیضان عمر فاروق, فیضان فاروق اعظم, فیضان عثمان غنی, فیضان مولا علی. نعرہ حیدر, نعرہ حیدری, فاطمہ کے نور عین, فاطمہ کے دل کا چین, فاطمہ کے دل کا چین, حسین کے نور عین, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, فیضان غوث اعظم, فیضان غریب نواز, فیضان صابر پاک, فیضان سید سالار, فیضان وارث پاک, فیضان مخدوم سمرا, فیضان علی احمد صابر کلیلی, فیضان مخدومان ماریرا, فیضان اولیاء بالگرام, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان مظہر اعلیٰ حضرت, فیضان مشاہد ملت, فیضان معصوم ملت, فیضان فاتح کشمیر, فیضان مشہود ملت, فیضان ناصر ملت, فیضان اولیاء کرام, فیضان اولیاء کرام, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 لی خمسۃ اطفی بہا حر البوائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. بیگم یہی تو 5 ہے, مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن, مصطفیٰ علی, الحسین منی وانا من الحسین, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین.